پریز گاڈ ہاللیلویا، پریز گاڈ ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں آپ سب کو اس لائیو سروس میں ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کی تمام نعمتوں برکتوں کے لیے جو وہ ہمیں عطا کرتا ہے، اور خاص طور پہ آپ سب کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں، خداوند آپ کو بلیس کرے، برکت دے، تندرستی، زندگی، صحت عطا کرے، اور جس طور سے آپ سب خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، خداوند اسی طور سے آپ کو وسعت عطا کرتا رہے تاکہ آپ خدا کے کلام کو سیکھتے رہیں، اور اسی طور سے آپ خدا کے کلام کو پھیلانے کا بھی وسیلہ اور چینل اور ذریعہ بنتے رہیں، تاکہ خدا کا کلام آپ کے وسیلے سے بہت ساری زندگیوں تک پہنچ سکے۔ میں آپ سب کو اس بات کے لیے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، انکریج بھی کرتا ہوں، جس طور سے آپ ان تمام پیغامات کو سن رہے ہیں، اور نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچا رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ آپ کے وسیلے سے خدا کے کلام کی برکت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کے وسیلے بہت سارے لوگ خدا ان کے پاس آ رہے ہیں اور خدا کے کلام میں ترقی کر رہے ہیں۔ اسی طور سے آج بھی میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، جتنے لوگوں نے اس لائیو سروس کو جوائن کیا ہے اور ہمارے ساتھ اس لائیو سروس میں شامل ہیں، آپ ضرور اس لائیو سروس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھیں اور خدا کے کلام کو جان سکیں۔ بڑے اہم سوالات جن کے تعلق سے ہم گزشتہ بات کرتے رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس بات کو اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ یہ بڑا ایک یونیک کام ہے جس کا آغاز ہم نے کیا ہے، اور اس کام کی وجہ سے، اس کلام کی وجہ سے، اس خدمت کی وجہ سے بہت سارے لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ خداوند نے ہمیں اس بات کے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے، الگ کیا ہے، مقرر کیا ہے، تاکہ خدا کے کلام کی سچائیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ بڑا اہم سوال ہے، اور جب سے میں نے یہ لائیو سروس کا آغاز کیا ہے تب سے لے کر آج تک بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ سوال بھیجا کہ آپ اس سوال کے تعلق سے بتائیں ہمیں کہ داعیگی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہیں اور بہت زیادہ اس وجہ سے اس بات کو لے کر تذبذب کا شکار ہیں، اور اس بات کے لیے پریشان بھی ہیں کہ ہمیں داعیگی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اگر دینی ہے تو کہاں دینی ہے، کس کو دینی چاہیے۔ اور پھر ایک اور سوال جو گردش کرتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ داعیگی جو دینے والے ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو داعیگی لینے والے ہیں وہ امیر سے امیر تر بلکہ امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر بھی ہم غور کریں گے، جانیں گے۔ یہ چونکہ ہمارا ایک آخری کوسچن ہے، سوال ہے، سو اس سے پہلے تو ہم خاص طور پہ خدا کے کلام میں سے ایک آیت پڑھیں گے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو آپ ضرور میرے ساتھ نکالیے، نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے، اس کا 6واں باب ہے، اور اس کی 38ویں آیت میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ سو ضرور جتنے لوگ آپ سن رہے ہیں بغور خدا کے کلام کو سنیں بھی، اور دوسروں کے لیے بابرکت بھی بنے تاکہ دوسروں تک خدا کا کلام پہنچ سکے، پھیل سکے۔ سو آئیں کلام مقدس میں سے تلاوت کریں۔ لکھا ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا گے، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو۔ اور میں خاص طور پہ آپ سب کو انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا کے کلام کی وجہ سے کسی کو بھی یہ لگتا ہے کہ اس کو یہ کلام جو ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ شاید میرے لیے دیا جا رہا ہے یا مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ بڑی خوشائند بات ہے، خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ کی کمزوری جو ہے اس پر کوئی انگلی رکھ دے، یا آپ کی کمزوری کو خدا ہائی لائٹ کر دے
کہ آپ میں یہ کمزوری ہے، اس پہ کام کریں، محنت کریں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ سو بڑا اچھا، اس کو نیگیٹو نہ لیں اور اس کو منفی نہ لیں، خاص طور پہ چونکہ خدا کے خدام کے لیے، خادموں کے لیے بھی یہ کلام ہے، پادری صاحبان کے لیے، جو پاسٹرز ہیں، جو خدمت کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی یہ کلام ہے، اور عام ایمانداروں کے لیے بھی یہ کلام ہے، اور ایمانداروں کے ساتھ ساتھ غیر ایمانداروں کے لیے بھی یہ کلام ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ جو ہیں خدا کے کلام کے وسیلے برکت پائیں گے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے خدا کا زندگی بخش پاک کلام جو ہے یہ تقویت کا سبب بنے گا، اور یقیناً لوگوں کو رہنمائی بھی ملے گی، اور ہم سیکھیں گے بھی بہت ساری حقیقتوں کو جن کا جاننا ایک مسیحی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان غلط فہمیوں کے تعلق سے بات کروں گا کہ جو غلط فہمیاں جو ہیں دائیکی کو لے کر ہمارے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں یا ان کو پیدا کیا گیا ہے یا ان کو دوسروں کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے۔ سو بہت ضروری ہے کہ ان دائیکی کے تعلق سے غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ بھی کیا جائے، اس کے تعلق سے ہمیں پتہ بھی چل سکے اور ہمیں اس کی مکمل رہنمائی جو ہے یہ بائبل مقدس میں سے مل سکے۔ سو پرانے عہد نامے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دائیکی ہے یا دائیکیاں ہیں، اس تعلق سے بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ پرانے عہد نامے کی صرف ایک دائیکی 10% پر کلام سناتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے، اور آج تک لوگ اس بات پہ کاربند ہیں۔ اور آج آپ کھلے ذہن سے خدا کے کلام کو سنیے، جو خدا کے خدا میں وہ بھی سنیں، اور میں نے بھی چونکہ جن چیزوں کو میں نہیں جانتا تھا، جن کا علم نہیں تھا، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں خدا کا پاک روح جو ہمارا بہترین استاد ہمیں سکھاتا ہے، رہنمائی دیتا ہے۔ سو اچھا ہے، عمر کا کوئی تقاضا نہیں کہ آپ نے ساری زندگی جی یہ بات سنتے رہے، آج ان پادری صاحب نے ایک نئی بات سنا دی ہے۔ سو آپ کھلے ذہن سے اس بات کے لیے تیار رکھیں اپنے آپ کو کہ جو بات میں چونکہ کلام کے باہر سے تو بات کرتا نہیں ہے، یا تو آپ سب جانتے ہیں، جو بھی بات کریں گے، جس بھی بات کی دلیل دیں گے بائبل مقدس میں سے دیں گے۔ اگر کوئی بائبل مقدس میں بات نہیں ہے تو اس کی دلیل دی نہیں جا سکتی ہے، وہ اتھینٹک ہو نہیں سکتی، وہ مستند قرار نہیں دی جا سکتی ہے۔ سو سب سے پہلے تو جانیں کہ جو دائیکی ہے یہ صرف ایک نہیں بلکہ 3 طرح کی دائیکیوں کا ذکر ہمیں بائبل مقدس پرانے عہد نامے میں ملتا ہے۔ سو جو لوگ صرف ایک دائیکی کے بارے میں سناتے رہتے ہیں وہ بھی سیکھیں، اور جن لوگوں کو بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے وہ بھی جانیں کہ دائیکی ایک نہیں 3 دائیکیوں کا ذکر ہے پرانے عہد نامے میں۔ استثنا کی کتاب اس کا 26واں باب پہلی 15 آیات دینے کے تعلق سے بڑی خوبصورت رہنمائی عطا کرتی ہیں۔ سو اچھا ہے جتنے لوگ آپ خدا کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں اس حوالے کو خود پڑھیں تاکہ آپ کو بہتر رہنمائی مل سکے۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ جو اپنی آمدنی ہے اس پر دائیکی دیا کریں، جس میں فصلیں ہیں، پھل ہیں، مال مویشی ہے، اور ان سب چیزوں کا 10واں حصہ وہ خدا کو دیں۔ اس کا حوالہ لکھ سکتے ہیں، بعد میں آپ ضرور پڑھیے گا، چونکہ ہمارے پاس لائیو سروس میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم سارے حوالے پڑھ سکیں۔ احبار کی کتاب اس کا 27واں باب 30ویں آیت سے 32ویں آیت تک۔ پھر یہ جو دائیکیاں ہیں یہ لاویوں کو چونکہ پیش کی جاتی تھی، اور لاوی چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ تھے جو کاہنوں کی حیثیت سے کام کرتے تھے، خدا کی خدمت کرتے تھے۔ سو لاویوں کو چونکہ یہ دائیکیاں دی جاتی تھی، لاوی خود بھی ان دائیکیوں میں سے دائیکی جو ہے وہ خدا کو دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جائیداد میں، زمین میں، وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ سو ان کے لیے خدا نے انتظام کیا تھا کہ لوگ اپنی دائیکیاں ان کو دیتے تھے، پھر جو یہ لوگوں سے لیتے اس میں سے دائیکی جو تھی وہ خدا کو عطا کیا کرتے تھے۔ اب جو لوگ لاوی بنتے ہیں یا کہتے ہیں کہ وہ لاوی ہیں اور انہیں دائیکی دینی چاہیے، سو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ لاوی ہیں یا لاوی بننا چاہتے ہیں یا لاوی بن کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ مجھے آپ دائیکی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس زمین پر کوئی میراث نہیں ہونی چاہیے، زمین کا کوئی حصہ
آپ کے نام پر نہیں ہونا چاہیے. پھر لاوی کے اس کرائٹیریے پر بھی آپ کو پورا اترنا چاہیے. آپ لاوی کے رائٹس تو لینا چاہتے ہیں لیکن جو اس کے فرائض ہیں ان سے آپ بھاگ رہے ہیں یا بھاگتے ہیں. سو یہ اچھا نہیں ہے. اگر آپ دائیکی لینا چاہتے ہیں براہ راست جو خدا کے خدا میں کہتے ہیں کہ ہم لاوی ہیں یا لاویوں کی جیسی خدمت ہے, تو پھر لاویوں جیسے فرائض بھی نبھانے چاہیے. دائیکی کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوں گی, بہت ساری آج کڑوی گولیاں ہیں جن کو کھانا پڑے گا اور ڈائجسٹ بھی کرنا پڑے گا. اور اچھا ہے کہ خدا کے کلام کے تعلق سے جو خالص تعلیم ہے اسے حاصل کیا جائے. سو جو لوگ اپنے آپ کو لاوی کہتے ہیں وہ اپنی زمینیں بیچیں اور ان کے پاس کوئی میراث نہ, پھر وہ دائیکی لیں, اور جب وہ دائیکی لیں اس کے بعد اس دائیکی سے بھی خدا کو دیں, خدا کی خدمت کریں. آگے بڑھیں گے. ایک جو دوسری دائیکی ہے, یہ گنتی کی کتاب, اس میں ذکر ملتا ہے مقدس ضیافت کا. اس میں اس دائیکی میں دینے والا لینے والا دونوں شامل ہوتے تھے. تیسری دائیکی جس کا ذکر ہمیں استثنا کی کتاب میں ملتا ہے, دوسری دائیکی کا حوالہ میں استثنا کی کتاب اس کا 14واں باب 22ویں آیت سے 27ویں آیت تک کا بتا رہا ہوں. اور اسی طور سے ایک حوالہ جو تیسری دائیکی کا ہے, استثنا کی کتاب 14واں باب 28ویں اور 29ویں 2 آیات. یہ تیسری دائیکی تھی, تیسری قسم کی, اور یہ خاص طور پہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے دی جاتی تھی تاکہ ان کی خدمت کی جائے یا ان کو کسی بھی طرح سے لک آفٹر کیا جا سکے یا ان کی پرورش کی جا سکے, نگہداشت کی جا سکے. اب جن لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ پرانے عہد نامے میں صرف 10% مقرر کیا گیا تھا, تو یہ کل ملا کر تقریباً 23 یا 23.5% بنتا ہے جو دائیکیوں کا ہے. سو دائیکی 10% نہیں ہے پرانے عہد نامے کے مطابق. دائیکی کتنی ہے یا جو خدا کو وہ دائیکیاں دیتے تھے, یہ کل ملا کر تقریباً کچھ 23% یا 23.5% حصہ بنتا ہے جو یہ خدا کو دیتے تھے. اس کے علاوہ بھی یہ خدا کو دیتے تھے. اس کے علاوہ یہ کنگالوں کو دینے کے لیے بھی جمع کراتے تھے. استثنا کی کتاب 11ویں باب کی 15ویں آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے. اور اس کے علاوہ خدا نے کہا تھا کہ اگر کسی غلام کو آزاد کرو تو اسے بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجنا ہے. سو اس اعتبار سے جو استثنا کی کتاب اس کا 15واں باب 12ویں آیت سے 15ویں آیت تک اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے. سو پہلی غلط فہمی یہ تھی جس کا تدارک ہونا یا جس کا دور ہونا بہت ضروری تھا. سو دائیکی جو ہے وہ ایک نہیں ہے, 3 طرح کی دائیکیاں تھی جو پرانے عہد نامے میں ہمیں دکھائی. اب بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے جو دینا نہیں چاہتے ہیں. میں آج کیا بیان کروں گا دائیکی کے تعلق سے, ابھی میں اس طرح بڑھوں گا, لیکن میں اس سے پہلے لوگوں کے جو آپس کے خیالات ہیں جو دائیکی کے تعلق سے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پہلے میں نے بیان کیا لوگ سمجھتے ایک ہی دائیکی ہے, ایسا نہیں ہے, 3 طرح کی دائیکیاں ہیں اور یہ ٹوٹل ملا کر 23% سے بھی زائد بنتا ہے. اب ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ جی دائیکی شریعت کی تعلیم ہے, اور بہت سارے لوگ اس لیے دائیکی نہیں دیتے کیونکہ یہ شریعت کی تعلیم ہے. میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت سے پہلے بھی دائیکی دی جاتی تھی. دائیکی دینے کا اصول جو ہے یہ ہمیں شریعت آنے سے تقریباً 400 سال پہلے, یعنی جب ابراہیم نے اپنی دائیکی جو ہے یہ ملک صدق کو پیش کی ہے, تو اس وقت بھی یہ دائیکی کا کانسیپٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے. پھر اس کے بعد بیتیل میں خدا سے ملنے کے بعد یعقوب نے بھی, مرد خدا بزرگ یعقوب نے وعدہ کیا تھا خدا سے کہ وہ خدا کو 10واں حصہ دیا کرے گا. پیدائش کی کتاب کے 28ویں باب میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اب ہوا یوں ہے کہ یہودیوں نے خدا کے دیے گئے احکامات کو اس حد تک رسمی بنا دیا تھا, اس حد تک انہوں نے قانونی بنا دیا, مذہبی بنا دیا تھا کہ ان کی جو اصل روح ہے اس کو مسخ کر دیا گیا تھا. یعنی جو اس میں سے افادیت ہونی چاہیے تھی, فائدہ ہونا چاہیے تھا,
اس کی بجائے یہ رسموں میں لگ گئے, یہ اس کو قانون بنانے میں لگ گئے, یہ اور کئی طرح کی پابندیاں لوگوں پر لگا. لیکن جو اس کام کی بلیسنگ یا اس کام کی برکت یا جس کے لیے خدا نے اس چیز کو مقرر کیا تھا اس سے بہت پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ دینے کا جو تعلق ہے یا جو دینے کا طریقہ کار ہے اس کو بگاڑ کر پتہ نہیں کس کس طرح کے قانون انہوں نے بنا لیے, لوگوں پر لاگو کر دیے. خداوند یسوع مسیح نے آ کر بالکل منفرد تعلیم جو ہے وہ نئے عہد نامے میں دی ہے, اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں بیان کر رہا ہوں, پہاڑی واز لے لیں. پہاڑی واز میں خداوند یسوع مسیح نے جب ایک خوبصورت واز جسے دنیا سراہتی ہے اور دنیا جسے اپریشیٹ کرتی ہے اور دنیا کے دیگر مذاہب بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں پہاڑی واز کو, تو اس تعلق سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پہاڑی واز میں جیسے راست بازی کے 3 کاموں کی جو پریکٹس ہے یا خاص طور پہ جو ان کو کرنے کا طریقہ کار ہے اس کی خداوند یسوع مسیح نے مذمت کی ہے. ایک بات دھیان میں رہے, خیال رہے کہ خداوند یسوع مسیح نے راست بازی کے کاموں کی مذمت نہیں کی ہے, راست بازی کے کاموں کو رد نہیں کیا, بلکہ اس طریقہ کار کو بدلنے کا کہا ہے, بدلنے پر زور دیا ہے کہ طریقہ کار کو بدلا جائے, طریقہ کار جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے. بہت ضروری ہے اس بات کو جاننا سمجھنا خداوند کی حضوری میں ہمیں کہ خدا کی جو خاص تعلیم ہے دینے کے تعلق سے وہ کیا ہے. جیسے میں آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کر رہا ہوں, بیان کر رہا ہوں دینے کے بارے میں کہ خداوند یسوع مسیح نے آ کر جب تعلیم دی ہے, جیسے مثال کے طور پہ دعا کرنے کی ایک تعلیم ہے, تو دعا کرنے سے منع تو نہیں کیا کہ دعا نہیں کرنی چاہیے, نہیں, بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اس بات پہ زور دیا کہ دعا جو طریقہ کار بگاڑ دیا ان لوگوں نے, وہ دعا کا طریقہ, اصل طریقہ کیا ہے, دعا سے منع نہیں کیا. پھر خداوند یسوع مسیح نے ان کے جو راست بازی کے کاموں کی فہرست میں ایک اور جو کام روزے کا ذکر کیا ہے, روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا, لیکن روزہ کیسے رکھنا ہے اس بات کی خداوند یسوع مسیح نے ایک طریقہ کار اس کا دیا ہے کہ کیسے رکھا جائے. خیرات کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا ہے کہ خیرات اگر کرتے ہیں تو کیسے کرنی چاہیے. یہ لوگ کس طرح سے کرتے تھے سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ صرف دکھاوے کے لیے, دوسروں پر اپنی راست بازی ثبت کرنے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے, جو کہ بالکل خدا کے کلام کے منافی ہے. اس اعتبار سے خداوند یسوع مسیح نے دعا کرنے سے منع نہیں کیا, خیرات دینے سے منع نہیں کیا, خداوند یسوع مسیح نے روزے سے منع نہیں کیا, لیکن اس کے طریقہ کار کو بدلا ہے, تبدیل کیا کہ اصل اس کی جو روح ہے وہ کیا ہے. یہ دعائیں تو بہت کرتے تھے, لیکن جو دعا کی افادیت وہ ختم ہو گئی ہے, دعا کی جو بلیسنگ وہ ختم ہو گئی ہے, دعا کا جو اصل مقام ہے وہ ختم ہو گیا ہے, کیونکہ یہ دعا ہے ہی نہیں. جو دعا یہ کرتے ہیں بازاروں کے موڑوں پہ کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز میں دعائیں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو راست باز, وہ جیسے آج بھی وہ شور شرابہ ہوتا ہے دعاؤں کا, جی وہ بلے بلے بڑا راست باز بندہ ہے, بڑا کوئی روحانی بندہ ہے. یہ چیزیں ان کی مذمت کی گئی. خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے ان کی مذمت کی, اور یہ دعائیں آج بھی قابل قبول نہیں ہیں. دعا وہی ہے جس میں خدا کا اور آپ کا رابطہ ہے, تعلق ہے, رشتہ ہے, جہاں یہ افادیت, بلیسنگ, برکت آپ اس کی ریسیو کرتے ہیں. یہ ہے دعا جو کہ انہوں نے ختم کر دی تھی. روزہ دوسروں کو دکھانے, ہفتے میں 2 دن روزے رکھنے اور روزے رکھ کر لوگوں کو امپریس کرنا, اپنی شکل بگاڑنا, منہ بگاڑنا کہ جی ہم نے روزہ رکھا ہے, قابل رحم بن جانا کہ جی ہمیں لوگ جو ہیں وہ شاباش دیں یا ترس کھائیں. اس طرح کا رویہ خداوند کے لیے قابل قبول نہیں ہے. خیرات کے لیے بھی یہی کیا کرتے تھے. اب بڑھیں گے دائیکی کی طرف. بڑا خوبصورت یہ آج کا موضوع ہے, سو میں چاہتا ہوں کہ سب جتنے مسیحی ہیں وہ ضرور اس ٹاپک کے بارے میں سنیں, تاکہ ان کے پاس ایک خالص تعلیم, کلام مقدس کی ٹھوس تعلیم ہونی چاہیے, دلائل کے ساتھ ہونی چاہیے, تاکہ جب انہیں کوئی غلط گائیڈ کرے یا غلط تعلیم دے تو وہ اسے منع بھی کر سکیں اور اسے روک بھی سکیں اور اس سے بات بھی کر سکیں, تاکہ کوئی آپ کو غلط تعلیم دے کر مس گائیڈ نہ کرے یا آپ کو کسی بھی طرح سے ڈاج نہ کر سکے, چیٹ نہ کر سکے. بہت ضروری ہے کہ آپ
खुदा के कलाम की खालिस तालीम को सीखें और जानें। और इसी तौर से मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप जरूर इस कलाम को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानें और सीखें। सो दायकी के ताल्लुक से यहूदी मजहब इस बात के लिए इतना मशहूर हो गया था कि वो अपने जो असल कवानीन है उनमें इतनी शरीयत में तो उन्होंने कभी नहीं की, ना वो कर सकते, लेकिन जो उनका एक वर्बल लॉ था या जो जुबानी शरीयत उसमें इतना उन्होंने उससे बढ़ा दिया कि कई चीजें जो हैं वो नई शामिल कर दी और कई कवायद व ज़वाबित जो हैं वो मुतारफ करवाने शुरू कर दिए। सो इस एतबार से चूंकि खुदा ने इन्हें दायकी देने के लिए कहा था, अब इन्होंने इसको इतना बिगाड़ दिया, इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया कि ये कहने लगे कि जो मसाले हैं, जो जड़ी बूटियां, इन पर भी दायकी होनी चाहिए। सो इस एतबार से खुदावंद यीशु मसीह ने इनको तनकीद का निशाना बनाया है और इनकी मुज़म्मत की है। और आज मैं आपको बताऊं कि यही वो राज है। इसी बात से आप समझ जाएं कि खुदा क्या चाहता है, दायकी के ताल्लुक से खुदा के कलाम की तालीम क्या है। सुन लीजिए मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, निकालिए मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 23वां बाब 23वीं आयत से 24वीं आयत तक लिखा है, ए रियाकार फकीहो और फिरिसियो, तुम पर अफसोस के पुदीने और सौंफ पर तो दायकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी न छोड़ते। ए अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। यहां पर बिल्कुल वाजे बात की गई है, अगर हम आम जिंदगी में खुदा को पसंद नहीं है तो हमारी दायकियां किसी काम की नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह को तब्दील शुदा जिंदगियां चाहिए, ना कि दायकियां चाहिए। सुन ले गौर से, खुदावंद यीशु मसीह को तब्दील शुदा यानी नई जिंदगियां चाहिए, दायकियां नहीं। दायकियां आपको नहीं बचा सकती। आप जितनी मर्जी दायकी देते रहें, आप जितने मर्जी काम जो ऐसे नेकी के काम है, लेकिन अगर जिंदगी तब्दील नहीं है तो आप जान जाएं, समझ जाएं कि फिर आपके देने का कोई फायदा नहीं है। फिर आप अपने आप को दोनों तरह से नुकसान दे रहे हैं। एक तो फाइनेंशियली आप नुकसान दे रहे हैं, दूसरा रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, हर एतबार से आप अपने आप को नुकसान। दायकी का ताल्लुक जो है वो इस बात से नहीं है जैसे हमें इंपोज किया जाता है या हम पर जोर दिया जाता है या बर्डन डाला जाता है। नहीं जी, दायकी दें। कोई चोरी भी करता है वो भी दायकी दे रहा है, कोई शराब बेच रहा है वो भी दायकी दे रहा है, कोई और बुरा काम करता है वो भी दायकी दे रहा है। ये कैसी तालीम है जो चर्चेज में दी जा रही है। मैं माजरत के साथ इस बात को कहता हूं, खुदा का कलाम इस बात पे जोर दे रहा है। खुदावंद यीशु मसीह कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अच्छा है कि जो इंसाफ और रहम और मोहब्बत और प्यार है, इसको फरोग दिया जाता ताकि ये भी करते और फिर वो ना छोड़ते। यानी कि जो रास्तबाजी के काम है वो किए जाएं और उसके बाद ये कर भी लेते तो अच्छा था। यहां खुदावंद यीशु मसीह ने दायकी की मुजम्मत नहीं की है। दायकी देने के लिए ये नहीं कहा कि दायकी ना दो, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने खास तौर पे इस बात के लिए यहां पे कहा है कि अगर दायकी देते हो तो इसके लिए जिंदगी का तब्दील होना जो है ये बहुत जरूरी है। इस सोच के तहत ये लोग खुदा की हुजूरी में देते हैं या दायकी देते हैं, उन्हें अपनी सोच को तब्दील करना चाहिए। और यही वो लोग हैं जो दायकी तो देते हैं लेकिन इनकी जिंदगियां सुफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हैं। और यही वो लोग हैं जिनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये होंठों से मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। और ये क्यों करते हैं दायकी? ताकि हमें हमेशा की जिंदगी मिल जाए। जितने लोग इस गर्ज से दायकी दे रहे हैं कि वो उनको हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, और ना वो दुआ करते, ना खुदा के साथ उनका कोई ताल्लुक है, ना उनका कैरेक्टर, ना उनका किरदार, ना उनका रिश्ता खुदा के साथ है, वो कभी भी हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकते हैं। हमेशा की जिंदगी के लिए सिर्फ दायकी नहीं बल्कि जिंदगी का
تبدیل ہونا بہت ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے دینے کے تعلق سے بہت واضح تعلیم دی۔ انہوں نے پرانے عہد نامے میں دائیکی، خیرات یا کسی بھی اور طریقے کو روکا نہیں ہے، مذمت نہیں کی، بلکہ خدا کے دیے گئے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے جو صحیح تعلیم ہے، درست تعلیم ہے، اس کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ ایک بات سن لیجئے، یہ بات واقعی درست ہے، میں اس بات پر ایگریڈ ہوں، متفق ہوں، اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ نئے عہد نامے میں داہیکی کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ سن لیجئے کہ نئے عہد نامے میں داہیکی کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے کہ ہمیں داہیکی دینی چاہیے۔ یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نئے عہد نامے میں داہیکی کو ہم پر فرض قرار نہیں دیا گیا ہے، یا اس کو قانون نہیں بنایا گیا ہے کہ ہمیں اتنی دینی چاہیے یا اتنے % جو ہیں یہ خدا کو دینا چاہیے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ جب یہ فرض بن جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ہم مجبوری سے کریں گے، اور مجبوری سے کریں گے یا خوف کی وجہ سے کریں گے، اور جب خوف یا مجبوری ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ نہ کرنے کی وجہ سے احساس جرم بھی ہوگا کہ ہم نے پتہ نہیں کون سا جرم کر دیا ہے۔ اس اعتبار سے نئے عہد نامے کا جو تعلق ہے دینے کے ساتھ، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم، شاگردوں کی تعلیم، مقدس پالوس رسول کی تعلیم یہی ہے کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، مجبوری سے نہیں۔ جو لوگ مجبوری سے کہ جی داہیکی ہم پہ فرض کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ پہ فرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر نئے عہد نامے کی تعلیم نہیں ہے۔ جو لوگ داہیکی نہیں دیتے یا جو نہ دینے کے تعلق سے زور دیتے ہیں کہ نہیں دینی چاہیے، آج وہ سمجھ لیں، وہ یہ جان لیں کہ یہ ان کے حق میں بات نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ داہیکی کی براہ راست تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے 10% کو منیمم قرار دیا۔ یہ تو بڑی چھوٹی اماؤنٹ ہے جو آپ خدا کی حضوری میں دیتے ہیں۔ جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے یا سکھانا ہے، یہ 10% سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دینے سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ لے جی داہیکی تو ہم پہ فرض نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میں خدا کو نہیں دینا چاہیے، تو یہ نئے عہد نامے کی تعلیم نہیں ہے۔ نیا عہد نامہ داہیکی نہیں، یعنی 10% نہیں، 20% نہیں، 23% نہیں، 30% نہیں، 40-50 نہیں، 100% کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم بہت واضح ہے، اور میں بائبل مقدس میں سے اس بات کو بیان بھی کروں گا، جیسے خداوند یسوع مسیح مقدس لوکا کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 12ویں باب کی 33ویں آیت سے 34ویں آیت میں بیان کرتے ہیں، اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو، اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا، جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل لگا رہے گا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح قطعاً اس بات کے حامی نہیں ہے کہ آپ 10% اس میں سے نکال دیں اور باقی پر آپ کہیں کہ یہ تو ہمارا ہے، یہ تو میرا ہے۔ نہیں، آپ کے لیے یہ ہے اور ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم 100% دینے کے لیے، ہم 100% اپنی جو بھی ایفرٹ ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں 100% کریں۔ اگر ہم خدمت کرتے ہیں 100%، اگر ہم کوئی بھی کام خدا کے لیے کریں تو 100% کرنے پر ہم راضی ہوں، متفق اور خوشی سے۔ یہ عاجزی سے نہیں، یہ لاچاری سے نہیں، یہ کسی مجبوری کے تحت نہیں، بلکہ ہم اگر اس کام کو کرتے ہیں تو خوشی کے ساتھ کریں۔ جو لوگ اس بات کو وجہ بناتے ہیں کہ جی داہیکی پرانے عہد نامے کی تعلیم ہے، اب تو خداوند یسوع مسیح نے کوئی تعلیم نہیں دی داہیکی پر، تو وہ ایک بات میں تو ٹھیک ہے کہ داہیکی پہ تعلیم نہیں دی، لیکن دوسری بات میں ٹھیک نہیں ہے کہ وہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بات ہرگز غلط ہے، اور اس بات کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اگر یہ کہا ہے کہ داہیکی نہیں دینی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر داہیکی تو دینی نہیں تو کچھ بھی نہیں دینا۔ ہرگز نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ آپ نے داہیکی جو ہے
میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ منیمم ہے, یہ تو بڑا چھوٹا سا حصہ ہے. خداوند یسوع مسیح کی ایکسپیکٹیشنز, خداوند یسوع مسیح کی توقع آپ سے بہت زیادہ ہے. ہاں, داعیہ کی نہیں ہے کہ آپ 10% پر اس کو قانون بنا لیں یا اپنی مجبوری بنا لیں یا کہہ لیں کہ یہ کوئی رسم ہے یا یہ کوئی قانون ہے. ہرگز نہیں, بلکہ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ آپ 10% کی بجائے آپ 100% کے لیے تیار رہیں, اور جتنا میکسیمم آپ دے سکتے ہیں 10% سے بڑھ کر زیادہ, 10% نہیں, یہ صرف داعیہ نہیں بلکہ داعیہ سے کہیں بڑھ کر آپ خدا کی حضوری میں دیں. اور جو لوگ دیتے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور دیں, داعیہ سے بڑھ کر دیں, زیادہ دیں خدا کی حضوری میں. اور آج میں یہ بھی بتاؤں گا کہ دینی کہاں پہ چاہیے داعیہ کی, یا جو ہم خدا کی حضوری میں پیسہ یا جو بھی اس کی حضوری میں آفرنگ دینا چاہتے ہیں, یہ کہاں ہمیں یہ سارا کچھ کرنا چاہیے, کس جگہ کرنا چاہیے, یہ بھی آج ہم سیکھیں گے. بات پیسوں کی نہیں ہے, غور سے سنیں, بات پیسوں کی نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ آپ کتنے پیسے دیتے ہیں, کس تناسب کے ساتھ دیتے ہیں اور کس نیت کے ساتھ دے رہے ہیں. آپ کی نیت کیا ہے, آپ کس تناسب سے آپ کے یعنی کتنے پاکٹ میں اور خدا کو کیا دے رہے ہیں, یہ تناسب خداوند دیکھتا ہے. اور اس کا ہمیں ایک زندہ ثبوت جو ہے وہ بائبل مقدس میں سے ملتا ہے. مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 21واں باب پہلی 4 آیات اگر ہم پڑھیں, یہاں پہ ہمیں ایک کنگال بیوہ کا ذکر ملتا ہے کہ سب لوگ آ کر ان نرسنگوں میں اپنے ہدیے ڈال رہے ہیں. اس کنگال بیوہ نے بھی ڈالا ہے, چونکہ وہ نرسنگے ہوتے تھے, تقریباً 13 نرسنگے ہیکل کے سامنے لگائے گئے تھے جہاں پہ لوگ آتے تھے اپنا ہدیہ ڈالتے, اور جو کٹر یہودی تھے وہ زیادہ سے زیادہ ڈالتے, اور جب وہ ان نرسنگوں کے اندر سکے ڈالتے تو زیادہ آواز گونجتی تھی. جس کی بہت زیادہ آواز آتی تھی لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ اس نے دیا ہے. ایک کنگال بیوہ آئی ہے جس نے 2 دمڑیاں جب اس نے ڈالی ہیں تو کوئی آواز نہیں آئی ہے. لیکن حیرانی کی بات ہے کہ جس کی کوئی آواز نہیں آئی اس آواز کو خداوند یسوع مسیح نے سنا ہے. اس آواز کو خداوند یسوع مسیح نے اپنی آنکھوں سے, اپنے کانوں سے سنا اور دیکھا ہے کہ اس کنگال بیوہ نے کس طرح خدا کی حضوری میں, اور فوراً انہوں نے کہا ہے کہ اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے. کیسے سب سے زیادہ ڈالا ہے؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں خداوند یسوع مسیح ایک تو نیت اور دوسرا تناسب کو دیکھتے ہیں کہ کس تناسب سے دیا جا رہا ہے. یعنی اگر کسی کے پاس 1 لاکھ ہے تو اس کے لیے 1000 دینا یا 2000 دینا خدا کے لیے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس کے لیے جس کے پاس 2 ہی ہیں اور اس نے 2 ہی خدا کو دے دی, اس نے 100% دیا ہے. یعنی جو کچھ اس کا ہے وہ سب کچھ یہ ہے خدا پہ ڈیپینڈ کرنا, خدا پہ انحصار کرنا کہ اس نے مکمل خدا پہ ڈیپینڈ کیا ہے. داعیہ کی تو منیمم ہے. میں کہتا ہوں کہ داعیہ کی نئے عہد نامے میں نہیں ہے, کیونکہ داعیہ کی تو پرانے عہد میں اور شریعت میں اور اس سے بھی پہلے ہے. لیکن جو نیا عہد نامہ ہے وہ ہمیں اس طرح سے باؤنڈ نہیں کرتا ہے, اس طرح سے باندھتا نہیں ہے, اس طرح کا کوئی قانون نہیں دیتا, بلکہ نیا عہد نامہ کہتا ہے کہ خوشی سے دو. اور داعیہ کی نہیں صرف 10% نہیں, میکسیمم جو ہم دے سکتے ہیں, جہاں تک ہم دے سکتے ہیں 30%, 40%, 50%, 60%, 100%, جتنا ہم میکسیمم جو کر سکتے ہیں خدا کے لیے وہ کریں. یہ ہے نئے عہد کی تعلیم. ہرگز داعیہ کی جو ہے یہ نئے عہد کی تعلیم نہیں, اور اس سے ہمیں کبھی بھی یہ تقویت نہیں لینی چاہیے کہ جی ہمیں پھر دینا ہی نہیں چاہیے. دینا چاہیے. داعیہ کی جو نہیں دیتے ہیں میں انہیں اس بات کے لیے انکریج کر رہا ہوں کہ آپ زیادہ دیں. داعیہ کی تو چھوٹی سی بات ہے, اس سے زیادہ خدا کی حضوری میں دیں, کیونکہ خدا اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتا ہے. اسی طور سے مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 6واں باب اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے, دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا, اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے, کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے اسی سے. اب دیکھیں خداوند یسوع مسیح کا کرائیٹیریا دیکھ لیں. دینے کے تعلق سے لکھا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا, آگے لکھا ہے اچھا پیمانہ داب داب کر ہلا ہلا کر. اگر آپ میری طرح ایک دیہاتی ہیں تو آپ کو ضرور اس بات کا علم ہوگا
کہ یہ پیمانہ داب داب کر ہلا ہلا کر، اس سے کیا مراد ہے؟ جب گھروں میں کوئی خواتین جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کسی چیز کو ایکسچینج کرتی تھی، جیسے مثال کے طور پہ آٹا ایکسچینج کرنا ہے، تو کسی بھی بالٹی یا کسی برتن میں آٹا اگر تو ویسے ڈال دیا جائے اور اسے دبایا نہ جائے، اسے ہلایا نہ جائے، تو اس کا مطلب ہے اس کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو دبایا جائے اور زیادہ اس میں گنجائش پیدا کی جائے تو اور زیادہ اس میں ڈالا جا سکتا ہے۔ آپ سن لیں خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں۔ خداوند آپ کہتے ہیں کہ جی نئے عہد نامے میں دائیکی کی تعلیم نہیں، واقعی ٹھیک کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، لیکن جو کرائٹیریا خداوند یسوع مسیح کا ہے وہ یہ ہے کہ پیمانہ داب داب کر، ہلا ہلا کر، یعنی کہ اس میں جتنا میکسیمم آپ کر سکتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں وہ کرنا، 10% نہیں ہے۔ یہ صاف واضح خداوند یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں۔ اگر 10% انہوں نے کہنا ہوتا تو 3.5 سال انہوں نے خدمت کی ہے، وہ ضرور کہہ دیتے کہ جی صرف 10% دینا، اس سے زیادہ نہ دینا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کسی ایک جگہ بھی ایسا نہیں کہا کہ ہم نے 10% دینا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اس طرح دینا ہے کہ تمہیں بھی اس طرح پھر لوٹایا جائے گا، تمہارا پیمانہ جو ہے وہ پھر داب داب کر، ہلا ہلا کر تمہیں دیا جائے گا، کیونکہ جیسے ہم دیں گے ویسے ہی ہمیں دیا جائے گا۔ سو اس لیے اس بات کو سمجھ لیں۔ آپ دیکھ لیں دعا کرنے میں خداوند یسوع مسیح نے کوئی پابندی لگائی آپ پر؟ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ آپ کے لیے کوئی وقت مقرر کیا دعا کا؟ کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ آپ کے لیے دعا کرنے کی آزادی ہے؟ کوئی پوزیشن بتائی ہے خداوند یسوع مسیح نے کہ جی بیٹھ کر دعا کرنی ہے، صرف آپ نے گھٹنے ٹیک کر دعا کرنی ہے، صرف آپ نے اس طرف منہ کرنا ہے یا اس طرف منہ کرنا ہے؟ کوئی پابندی بتا دے؟ خداوند یسوع مسیح نے 3.5 سالہ خدمت میں دعا پر کوئی ایک پابندی لگائی ہو کہ آپ نے اگر دعا کرنی ہے تو اس کی پوزیشن یہ ہونی چاہیے، اس کا یہ وقت ہونا چاہیے، یا اس کو اس طرح سے بس کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے دعا کرنے کی ہمیں آزادی دی ہے۔ یہ ایکچولی خداوند یسوع مسیح دعا کے تعلق سے یہ چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں روزے کے بارے میں کوئی پابندی لگائی ہے جی اس دن پہ روزہ رکھنا ہے، اس دن پہ؟ ہرگز نہیں۔ نیا عہد نامہ بالکل ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ جی اس دن پہ روزہ رکھنا ہے، ہرگز نہیں۔ اور نہ کوئی یہ بتایا گیا ہے جی اتنا کھانا ہے یا یہ کھانا ہے یا وہ کھانا ہے یا یہاں سے کھانا ہے وہاں تک نہیں کھانا، نہیں، کوئی پرابلم، کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ اگر دعا پہ پابندی نہیں لگائی، اگر روزے پہ پابندی نہیں لگائی، تو خداوند یسوع مسیح آپ کے دینے پر پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے یہ آپ پر چھوڑا ہے، یہ مجھ پر چھوڑا ہے، ہم سب پہ چھوڑا ہے کہ ہم نے اب دعا، خداوند یسوع مسیح نے تعلیم یہ دی ہے، سکھایا یہ ہے کہ جب تم دعا کرو، یعنی ایمانداروں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے خدا کہ وہ دعا کریں گے، روزہ وہ رکھیں گے جب تم روزہ رکھو، اسی طرح خیرات جب تم خیرات کرو، اسی طرح دینے کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں ایک ایماندار سے کہ وہ میکسیمم دے گا، اور خاص طور پہ انہوں نے اس بات کے لیے کہا کہ وہ اپنا پیمانہ دبا دبا کر، ہلا ہلا کر دے، تاکہ جس پیمانے سے دے گا اسی پیمانے سے اسے لوٹایا جائے گا یا اسے بھی دیا جائے گا۔ سو بہت ضروری ہے اس بات کو سیکھنا کہ اگر خداوند یسوع مسیح کوئی ایسا قانون دے جاتے کہ وہ کہتے جی صبح 9 بجے دعا کرنی ہے، 10 بجے نہیں کرنی، تو کئی لوگوں نے 9 بجے کرنی تھی، اور اگر کوئی 9 بجے نہ کر پاتا اس کے اندر احساس جرم نہ ہوئے 9 بجے کی دعا نہیں ہو سکی ہے، بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے آزادی دی، آپ رات دعا کریں، دن دعا کریں، 24 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ دعا کریں، چاہے 24 گھنٹے دعا کرتے رہیں۔ خداوند کے پاس آزادی ہے آپ کے لیے کہ آپ آزادی سے دعا کریں، اور جو کام پابندی میں کیا جاتا ہے اس کو آزادی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نیا عہد نامے نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ اگر آزاد کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس بات کو دینے کو بھی قانون نہیں بنا رہے ہیں، یا اس کو بھی کوئی باؤنڈریز سیٹ نہیں کر رہے ہیں کہ جی لازمی آپ نے یہ کرنا ہے، ہرگز نہیں۔ انہوں نے اس بات کا فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیا ہے، ہم آزادی سے دیں، آزادی سے دیں اور میکسیمم دیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور میں اس بات
पे ईमान रखता हूं कि जब जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं तो फिर देने से इंसान रुकता नहीं है। आप आम जिंदगी में देख लें, दुनियावी भी देख लें, रूहानी भी देख लें, जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे हमें प्यार है, मिसाल के तौर पे आपको अपने बच्चों से प्यार है, अपनी बीवी से, अपनी बहन से, अपनी मां से, बाप से प्यार है, तो आप उन पर पैसा लगाने से कभी दरेग नहीं करेंगे कि जी मैं इसको 1000 का सूट ले दूं या 10,000 का। नहीं, आप कोशिश करेंगे मैं मैक्सिमम यानी जो मैं कर सकता हूं, और आप कभी भी दरेग नहीं करेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि आपको उससे कोई उल्फत है, उन्स है, मोहब्बत है, प्यार है, अकीदत है। इसी तरह से जब खुदा के साथ हमारा रिलेशनशिप वाला, प्यार वाला, तो फिर हम इस तरह के फैसले करने में देर नहीं करते कि हमें खुदा के लिए कितना देना है, कब देना है। हम खुदा के लिए देने को तैयार हैं और 24 घंटे देने को तैयार हैं, और यही खुदावंद की एक्सपेक्टेशन है। ये उसके दिल की मर्जी है कि इंसान अपने दिल से दे, अपनी खुशी से दे और खुद से दे, ना कि किसी मजबूरी का। नहीं दाई की ना दी तो ये हो जाएगा, वो हरगिज नहीं, ऐसा सोचे भी ना, और ना ऐसी कोई तालीम दे। आगे चल के मैं मजीद और इसके ताल्लुक से बयान कर रहा हूं। इस तौर से मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम यह है कि जैसे पुराने अहदनामे में 10% है, नया अहदनामा क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे बात करता है। ये नहीं कि इतने फीसद, क्वालिटी की बात है। देना तो भाई ठीक नीयत से दो और साफ नीयत से दो और दिल से दो और खुशी से दो, ये क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है कि 10% देना है। हरगिज ऐसा नहीं है। अब खुदावंद को देने में बात जो है वो दाई की देने या ना देने की भी नहीं है। एक और बात, खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि आपकी जिंदगियां तब्दील होनी चाहिए, आपकी जिंदगियां बदलनी चाहिए। मुकद्दस लूका की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 18वें बाब में, इसकी 18वीं आयत से 23वीं आयत तक एक बड़ा खूबसूरत हमें वाकया नजर आता है। एक दौलतमंद यीशु मसीह के पास आता है, कहता है नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊं। खुदा यीशु मसीह उसे कहते हैं हुक्मों पर अमल करो। कहता है इन पर तो मैं बचपन से, लड़कपन से अमल करता आया हूं, लड़कपन से अमल करता आया हूं। और ये कौन से काम है? ये कोई शरीयत के 1-2 अहकाम नहीं है, ये तकरीबन 613 अहकाम ऐसे हैं जो शरीयत के हैं। पुराने अहदनामे में जो शरीयत है, इसमें जो टोटल मिलाकर कमांडमेंट्स हैं या कह लें कि जो अहकाम हैं, ये 613 अहकाम है, और वो इन सब पर अमल करता आया है। और देख लें, इन सब पर वो पाबंदी से अमल करता है, इसके बावजूद उसके पास हमेशा की जिंदगी की जो यकीन दहानी है वो उसके पास, एश्योरेंस जो है वो उसके पास नहीं। उसे पता ही है कि मैं हमेशा की जिंदगी में जा सकता हूं। अब यीशु मसीह से क्या कहते हैं? यीशु मसीह से कहते हैं कि अच्छा, जो कुछ भी तेरे पास है वो सब कुछ बेच दे, और क्या करेगा? सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दे। दरअसल यीशु मसीह उसको ये टेस्ट कर रहे हैं, देखना चाहते हैं ये किसको अजीज रखता है। अगर खुदावंद यीशु मसीह का डिसाइपल है, अगर उसका शागिर्द है, तो इसका मतलब यह है कि वो फिर पैसे से दरेग नहीं करेगा। लेकिन चूंकि अभी तक इसका दिल जो है वो फंसा हुआ है पैसे में, इसलिए वो मायूस होकर चला गया है, और बिल्कुल वो नाउमीद होकर चला गया है। इसलिए चला गया है क्योंकि वो दौलत से प्यार करता है, बड़ा दौलतमंद, रुपए पैसे से प्यार करता। खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते हैं, आसान सी बात है, कोई इसमें इतनी बड़ी कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना, आसान सी बात है। खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते हैं कि लोग अपने पैसे से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करें। अगर 10% मुकर्रर है, फिर आपने 10% तो दे दिया, और आपने समझा कि जी 10% तो मुकर्रर था, बाकी जो 90% है वो तो मेरा है, मैं उसे जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं। ऐसा नहीं है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो फिर चाहे आप 10 ही दे रहे हैं, 20 ही दे रहे हैं, 30 ही दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप बाकी पैसे को भी खुदा की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। आप कतन उसको खुदा की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहे। खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि सब कुछ छोड़कर 100% उस पर तवक्कुल किया जाए, डिपेंड किया जाए। जब तक हम 10% के चक्कर से बाहर नहीं आ जाते, तब तक हम बात को क्लियरली समझ नहीं सकते। इसका मतलब यह है, आज मैं बड़ी आसानी के साथ इस बात को समझाने लगा हूं, 10%
ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جوا ہے جو آپ پر لاد دیا گیا اور آپ اس کے نیچے ہیں، اور جس جوئے کو اتارنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ اس جوئے کو اتارنے کے لیے بلکہ اپنا وہ جوا دینے کے لیے ہے جو ہلکا بھی ہے، نرم ہے، ملائم ہے، وہ دینے کے لیے آیا ہے، تو ابھی تک بہت سارے لوگ اس بھاری جوئے کو لینا چاہتے ہیں، یا بہت سارے خدام جو ہیں، خدا معاف کرے، وہ لوگوں کو اس جوئے کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں جیسے فقیہ اور فریسی کیا کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، یہ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان 23واں باب 4 آیت میں لکھا ہے، وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے ہیں۔ رسومات کی پابندی سے ہمیشہ انسان باؤنڈ ہوتا ہے، اور ان کی عدم ادائیگی سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر احساس جرم جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے۔ دائیکی دینے والے غریب اور لینے والے امیر کیوں ہو رہے ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ، بڑا ایک اچھا سوال جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، اور آج یہ معاشرے کی ایک پکچر بھی بن چکا ہے کہ دائیکی جو لے رہے ہیں وہ امیر 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 ہوتے جا رہے ہیں، کوئی گاڑیاں لے رہا ہے، کوئی گھر لے رہا ہے، کوئی بڑی بڑی جگہ خرید رہے ہیں لوگ، اور دینے والے بچارے کل بھی بھٹوں پہ کام کرتے تھے، آج بھی بھٹوں، بلکہ وہ مقروض ہو چکے ہیں، انہوں نے کمیٹیاں ڈال ڈال کے بچاروں نے پتہ نہیں کیا کیا کر کے پیسے دیے۔ وہ دینے والے غریب اور لینے والے امیر، امیر سے بھی امیر تر سے بھی ترین ہو چکے ہیں۔ سو اس بات پر ہم غور کریں گے کہ ایسا کیا ہے۔ لینے والے امیر اور دینے والے غریب اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ پیسے کا استعمال ٹھیک نہیں ہو رہا۔ غور سے سنیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس بات کو شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں تک یہ تعلیم پہنچ سکے کہ دینے والے غریب کیوں ہیں، لینے والے امیر کیوں ہیں۔ لینے والے امیر اس لیے ہیں اور دینے والے غریب اس لیے کیونکہ پیسے کا استعمال ٹھیک نہیں۔ اور دوسری بات اس میں جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دائیکی کے تعلق سے درست تعلیم لوگوں کو نہیں دی جا رہی ہے۔ پاسٹر صاحبان جو پادری صاحبان ہیں اگر دائیکی پر زور دیتے ہیں تو پھر ادھوری تعلیم دیتے ہیں۔ ادھوری تعلیم ہے خدا کے خدام کی، پادریوں کی، جو کہتے ہیں کہ دائیکی دیں، دائیکی دیں۔ اگر آپ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جی دائیکی دیں تو پھر دوسری تعلیم کیوں نہیں دیتے ہیں کہ جب دائیکی آتی تھی تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ آپ اس کے آدھے فوائد بتا رہے ہیں اور آدھی بلیسنگ اور برکت نہیں بتا رہے ہیں۔ کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں لوگوں سے آپ یہ ایک ایسا کھیل کھیل رہے ہیں کہ لوگ بچارے دے دے کے غریب ہو گئے ہیں اور آپ لے لے کے پتہ نہیں کیا کیا خرید رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں؟ کتنے چرچز ہیں جن کے اکاؤنٹس لاکھوں نہیں کروڑوں روپے سے بھرے ہوئے ہیں۔ چرچز کے پادری صاحبان کے اکاؤنٹس کروڑوں پر پہنچ چکے ہیں، اور انہی کی کلیسیاں کی جو بیوائیں ہیں وہ بھوکی سوتی ہیں، انہی کلیسیاؤں کے یتیم بچے بھوکے مر رہے ہیں، اور انہی کی کلیسیا کے بچے سکول جانے سے محروم ہیں۔ ان کے پاس فیس نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں، اور اسی طور سے لوگ اپنی دوائی لینے سے عاجز آ چکے، ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں، وہ تڑپ کر سسک کر مر رہے ہیں۔ لیکن چرچز کے کروڑوں روپے اکاؤنٹس میں پڑے ہیں، بینکس میں پڑے ہیں، اور یہ ہے نقصان سب سے بڑا میری کمیونٹی کا کہ دینے والے غریب ہوتے جا رہے ہیں اور لینے والے امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کیونکہ ان کا پیسہ کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، ان کا پیسہ کسی بھی فلاح و بہبود پر نہیں ہے، ان کا پیسہ صرف اپنی ذات پر ہے۔ کسی نے ایک چرچ بنا لیا، وہ دوسرا چرچ بنانے کا سوچ رہا ہے، کسی نے ایک چینل کھول لیا، وہ دوسرا چینل کھولنے کی بات کر رہا ہے، کسی نے کوئی اپنا ایک گاڑی لے لیا، وہ دوسری گاڑی۔ بھائی آپ نے اپنے کام کرنے ہیں، پھر آپ کا اور کلیسیا کا کیا ریلیشن شپ ہے، کیا تعلق؟ یہ کون سے چرواہے ہیں جن کی بھیڑیں بھوکی مار رہی ہیں، اور چرواہے جو ہیں وہ اس قدر بھرے ہوئے ہیں کہ ان کے پیمانے اتنے لبریز ہیں، کروڑوں روپیہ بینکس میں پڑا ہے، اکاؤنٹس میں آپ کھلوا لیں ان سب کے اکاؤنٹس، کروڑوں روپیہ آپ کو ملے گا ان کے اکاؤنٹس میں، اور انہوں نے بھی وہ کام کیا ہوا ہے۔ آپ اگر ان کا پتہ کریں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چرچ کو بلیک میل کیا ہے،
کلیسیا کو بلیک میل کیا ہے، اور بہت سارے لوگ اس وجہ سے آج غریب ہیں، تڑپ رہے ہیں بیچارے، چونکہ ان لوگوں کی صرف اپنی ذات اپنے لیے صرف امپورٹنٹ ہے اور کسی اور شخص کو۔ اب ہمارے لوگ ان چرچز اور پادری صاحبان کی وجہ سے غریب ہو رہے ہیں۔ جو لوگوں کی دائیکیاں جو ہیں، روپیہ پیسہ جو ہے، جو ہدیے ہیں، یہ صرف سیونگ پر اور سیو کر رہے ہیں، لیکن خدا کے لوگوں پر نہیں لگا رہے ہیں۔ اور آپ سے دائیکیاں لے لے کر امیر ہونے والے یہ پادری صاحبان، ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے دعا کریں یا آپ سے ملیں۔ ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ کے گھر آ کر وزٹ کریں، ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ یہ آپ کے گھر آ کر دعا کر سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ سے دائیکیاں لیں اور اب یہ امیر ہو چکے ہیں، اور تب ان کے پاس وقت تھا جب یہ امیر نہیں تھے، تب یہ آپ کے گھر بھی آتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، آپ کی تیمارداری بھی کرتے تھے، آپ کے بچوں کا بھی پوچھتے تھے، سب کچھ کرتے۔ آج آپ کی دائیکیوں نے ان کو امیر بنا دیا ہے اور آج ان کی آنکھیں بدل گئی ہیں۔ آج آپ جائیں گے، آپ کو باہر سے ہی ملنے تک نہیں دیا جائے گا، صرف اس لیے کیونکہ یہ اب امیر ہو چکے ہیں۔ اب ان کا جو سٹیٹس ہے وہ بدل گیا ہے، آپ غریب ہیں، آپ سے کیسے ملا جا سکتا ہے؟ سو اس اعتبار سے میں اس بات کے لیے دعا گو خدا ان کو کوئی تحریک دے، اور خدا کے لوگوں غور کرو کہ کہاں دے رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس جگہ یہ بیج بو رہے ہو، اور آپ کے دینے سے کیا بادشاہت کو کوئی وسعت مل رہی ہے یا کسی خاندان کو وسعت مل رہی ہے؟ آپ کے دینے سے خدا کے کھیت میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے یا کسی خاندان کے اپنے فنکشنز میں اضافہ ہو رہا ہے؟ بڑے بڑے فنکشن میں حیران ہوتا ہوں، یہ گلیوں میں تصویریں لگائی ہوئی، کوئی برتھ ڈے کی تصویریں لگا رہا ہے، فلانے کی بچے کی ہے، فلانے کی بیوی کی ہے۔ بھئی ان چیزوں کے لیے آپ نے لوگوں سے دائیکیاں لی تھی، ان چیزوں کے لیے آپ نے لوگوں سے پیسہ لیا تھا کہ لوگوں کو یہ دکھانا ہے یا یہ لوگوں کو تصویر پیش کرنی ہے۔ ان چیزوں پہ آپ اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں، لوگوں کی دائیکیاں برباد کر رہے ہیں، اور اگر کوئی غریب جس کو کوئی ہیلپ مدد چاہیے وہاں آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں، آپ بہت غریب بن جاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچتا ہے۔ سو پادری صاحبان دائیکی لینے پر بڑا زور دیتے ہیں، پرانے عہد نامے کے حوالے دے دے کے اتنا لوگوں کو ڈرائیں گے، اتنا دھمکائیں گے، دائیکی نہیں دے گے تو یہ ہو جائے گا، آپ کو وہ ہو جائے گا، بیمار ہو جاؤ گے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ خدا معاف کرے، خدا رحم کرے ایسے لوگوں پر جو اس طرح سے دائیکی کی ایگزامپلز پرانے عہد نامے سے لے لے کر، آیات لے لے کر ان کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ خدا را اس کی بجائے لوگوں کی زندگیوں کے بدل جانے کے لیے دعا بھی کریں اور تعلیم بھی دیں، اور انہیں بتائیں۔ آج جتنے پادری صاحبان ہیں میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے چرچز میں تعلیم دینا شروع کر دیں کہ آپ کی دائیکیاں تب تک کسی بھی فائدے کی نہیں ہے اگر زندگیاں تبدیل نہیں ہیں۔ اگر زندگیاں تبدیل کریں گے، اگر اپنے آپ کو بدلیں گے، تب آپ کا دینا سود مند ہو سکتا ہے، فائدہ مند ہو سکتا ہے، ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اپنے چرچ میں ایسی تعلیم دیتا ہوں، میں سکھاتا ہوں لوگوں کو کہ دائیکی سے زیادہ ضروری، پیسے سے زیادہ ضروری، دینے سے زیادہ ضروری زندگی کا بدل جانا ہے، تبدیل ہونا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے آپ کے چرچ پہ فرق نہیں پڑے گا، خدا آپ کو بلیس کرے گا، برکت دے گا اور زیادہ وسعت دے گا، ترقی دے گا، چرچ بڑھائے گا۔ اچھا ہے کہ آپ خالص نیت سے خدا کی عبادت کریں اور لوگوں کو خالص کلام دیں، خالص خوراک دیں، تاکہ زندگیاں تبدیل ہوں۔ لوگ دائیکیوں کی وجہ سے اپنے آپ کے اندر یہ جرم محسوس نہ کریں کہ دائیکی نہیں دی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بلکہ ان کے اندر اس احساس جرم کو ختم کر کے ان کے اندر خدا کی محبت ڈالیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ لوگوں کی زندگیاں بدلنے میں کامیاب ہو گئے، تبدیل کرنے میں آپ کی ایفرٹ کی وجہ سے کوئی زندگی بدل گئی، میں کہتا ہوں 10% کیا لوگ 1000% آپ کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اگر زندگیاں آپ بدل دیں۔ 10% سے کہیں بڑھ کر خدا آپ کو بلیس کرے گا، برکت آپ کے چرچ کو بلیس کرے گا، برکت دے گا۔ اب میں خاص طور پہ یہ بہت سارے لوگوں
کو بتانا چاہتا ہوں جو اس وجہ سے کہیں دینا بند نہ کر دیں. آپ دینا بند نہ کریں, آپ ایسی جگہوں پہ نہ دیں جہاں پہ بادشاہت کی وسعت کے لیے کام نہیں ہو رہا, جہاں پہ خدمت کا کوئی کام نہیں ہو رہا, وہاں پہ نہ دیں. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اپنی جو نمائش ہے اس کے لیے پیسے سارے لگاتا جا رہا ہے, وہاں پہ آپ نہ دیں. آپ وہاں پہ دیں جہاں پہ ضرورت ہے. ٹھیک, میں اس بات پہ اور آپ کی رہنمائی کرتا ہوں تاکہ مزید آپ جان سکیں کہ ہمیں ہدیہ کس جگہ دینا چاہیے, کس کو دینا چاہیے. سب سے پہلے تو میں اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اپنا چرچ جہاں آپ جاتے ہیں اگر وہاں پہ ضرورت ہے, اگر ان کے اکاؤنٹس میں نہیں جا رہا, اگر مہینے کی دائیکیاں آتی ہیں, اور وہ میں کئی ایسے چرچز کو جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں گے کہ وہاں پہ کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے سٹل کئی سالوں سے, اور اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے, کمی نہیں آتی. اچھا ہے, خدا ان کو اور بڑھائے, وسعت دے, ترقی دے, لیکن پھر ان کے چرچ کے یتیم جو محتاج ہیں, جو غریب ہیں, ان کو غریب نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایک برابری آنی چاہیے, پیسے کے اندر جو ہے وہ ہلچل ہونی چاہیے کہ غریبوں تک بھی وہ پہنچنا چاہیے. جو پرانے عہد نامے میں, اگر آپ پرانے عہد نامے کے قانون کے تحت لیتے ہیں, اسی طرح سپینڈ کرنا, دینا بھی سیکھیں. آپ اپنا چرچ دیکھیں, اگر آپ کے چرچ میں ضرورت ہے, اخراجات ہے, تو ضرور اپنے چرچ میں دیں. اگر کوئی اکاؤنٹس بھر رہا ہے, اگر آپ کا پیسہ کوئی یہاں سے باہر لے جا رہا ہے, اگر آپ کا پیسہ کوئی بھی شخص جو ہے اپنی ذات کے لیے استعمال کرے, تو وہاں سے ہاتھ روک دیں. اور اچھا ہے کہ آپ خدا کو دینا نہ چھوڑیں, ضرور دیں. ایک جگہ آپ کو لگتا ہے ایسا, لیکن بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ضرورت ہے, آپ وہاں ضرور دیں. خدا کا پیسہ نہ روکیں. اگر آپ روکتے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے, اس سے ہماری برکت رکتی ہے. خدا کو دینا کبھی نہ چھوڑیں, میکسیمم دیں, جتنا میکسیمم 10% نہیں, 10 سے کہیں زیادہ دیں خدا کو, تاکہ خدا آپ کو بلیس کرے اور برکت دے. میں پاسٹر صاحبان کو انکرج کرنا چاہتا ہوں, خاص طور پہ جو خداوند کی خدمت کا کام کر رہے ہیں, میں آپ سب کو انکرج کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خالص خدمت کریں. میں اپنے چرچ میں کوئی سیلری نہیں لیتا, کوئی تنخواہ نہیں لیتا, لیکن اس کے باوجود خداوند ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے, اور خداوند ہمیں بلیس کر رہا ہے, برکت دے رہا ہے. اس لیے چونکہ ہماری نگاہ پیسے پر نہیں کہ میں جی چرچ میں خدمت کرتا ہوں تو میرا تو کوئی حصہ بنتا ہے, ہرگز نہیں. اگر آپ ایسے خدمت کرتے ہیں تو پھر ایسی خدمت کا بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ خداوند کی طرف دیکھیں, اور پھر آپ دیکھیں کیسے خدا آپ کو بلیس کرتا ہے, پراسپر کرتا ہے, بڑھاتا ہے. اور برکت یہی نہیں کہ آپ کو پیسے ہی ملتے جائیں, برکت یہ بھی ہے کہ آپ کو خدا استعمال کر رہا ہے. اس سے بڑی اور کیا برکت ہو سکتی ہے کہ خدا آپ کو اپنے کھیت میں استعمال کر رہا ہے. اور میں آپ کو خاص طور پہ ایک اور سجیشن بھی دینا چاہتا ہوں کہ جو پادری صاحبان ہیں وہ خدارہ جو چندہ ہے وہ اپنے پاس نہ رکھا کریں. اس سے لوگوں کے اندر بلا وجہ شبہات پیدا ہوتے ہیں. میرے پاس کچھ عرصہ رہا ہے پچھلے سال میں, اور میں نے کچھ دیر کے لیے اپنے پاس رکھا. ہمارے چرچ میں جو لوگ دائیکی یا جو لوگ پیسہ نہیں دے دیتے, ان کو سب سے زیادہ خدشہ آتا ہے پادری صاحب کھا گئے پیسہ, پادری صاحب کھا گئے. اچھا ہے کہ پادری صاحبان اس سے گریز کریں, کیونکہ اگر آپ نہیں بھی کھاتے تو بھی جو دینے والے ہیں وہ اکثر بات نہیں کرتے, جو نہیں دیتے وہ سب سے زیادہ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ شاید آپ پیسہ کھا رہے ہیں, شاید آپ یہ کریں, شاید آپ وہ کریں. اور کئی دفعہ لوگوں کا اپنا بھی مسئلہ ہے کہ جو لوگ خود دیانتدار نہیں ہیں ان کو سارے بے ایمان لگتے ہیں, ان کو لگتا ہے باقی بھی کھا رہے ہیں کیونکہ میں ایماندار نہیں ہوں, میں دیانتدار نہیں ہوں. اچھا ہے کہ آپ ایماندارانہ خدمت کریں, آپ خدا کا کام کریں. ہمارا چرچ ابھی چھوٹا ہے, اس میں اس طرح سے کوئی مطلب انکم نہیں ہے کہ اخراجات سے زیادہ انکم ہو جائے, چونکہ ہر دفعہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں, انکم ہماری کم رہتی ہے. لیکن ہم پاس سے کئی دفعہ ہمارے چرچ ممبرز اپنے پاس سے ڈال کر چرچ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اس اعتبار سے میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بڑا ضروری ہے خادم بڑا محتاط رہے اس معاملے میں, اور لوگوں کے ساتھ بڑا ایک ایسا خالص رویہ آپ کا ہونا چاہیے روپے پیسے کے معاملے میں بھی, اور خالص تعلیم لوگوں تک جانی چاہیے. دو باتیں جو خاص میں آپ کے ساتھ آخر میں کرنا چاہتا ہوں, یا کہہ لیں کہ سمری کے طور پہ, دائیکی پرانے عہد کی تعلیم ہے, نئے عہد میں دائیکی نہیں ہے, مقرر نہیں ہے, بلکہ
खुदावंद यीशु मसीह की तालीम मैक्सिमम है और देने से रोका नहीं गया बल्कि मैक्सिमम देने के लिए कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा दें। अब मैंने जो बयान किया था कि जो देने वाले हैं वो गरीब क्यों हो रहे हैं, इसलिए गरीब हो रहे हैं क्योंकि उन्हें खालिस तालीम नहीं दी जा रही है। लोगों से दायकी ली जाती है लेकिन उनकी जिंदगियों पे काम नहीं किया जाता, इसलिए जिंदगियां तब्दील नहीं तो दायकियां फजूल हैं। जितनी मर्जी दायकियां देते रहें वो फजूल हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। सो बहुत जरूरी है ईमानदार सीखें, खुदा के खुदाम ये बात सीखें। दायकी लेना मकसद नहीं है हमारा मकसद जिंदगियां बचाना है, रूहें बचाना है, लोग बचाना है कि लोग बचें। दायकियां ना उन पे निगाह ना रखें बल्कि हमारी निगाहें रूहों पर, उनकी निजात पर होनी चाहिए। फोकस उनकी निजात होना चाहिए कि ये लोग निजात पाएं। सो गरीब वो इसलिए हैं क्योंकि वो निजात का तजर्बा नहीं रखते और उनकी जिंदगियों की तब्दीली पे बात नहीं होती, उनसे दायकी ली जाती है। वो गरीब इसलिए हैं अगर उनकी जिंदगियों पे काम हो और उनको तब्दीली पे जोर दिया जाए ताकि वो अपनी जिंदगियां तब्दील करें, दुआ में, कलाम में तरक्की करें, तो यकीनन खुदा में उन्हें प्रॉस्पर भी करेगा, बढ़ाएगा भी, वुसअत भी देगा, तरक्की भी देगा। सो इसलिए वो गरीब हैं। खुदाम क्यों अमीर हैं? क्योंकि वो लेते जाते हैं और अपने अकाउंट्स भर रहे हैं, कोई जो काम वो कर रहे हैं उसमें सिर्फ। और कई ऐसे, मैं सबको तो गलत नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं चंद एक की बात कर रहा हूं। चंद एक ऐसे खुदाम या चर्चेज ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी जात के ताल्लुक से तरक्की कर रहे हैं। वो जगह भी ले रहे हैं, अपनी जात तक महदूद हैं, काम भी कर रहे हैं, अपनी जात तक महदूद हैं, कोई भी काम कर रहे हैं अपनी जात तक, अपने खानदान तक महदूद हैं। उनकी वजह से कभी किसी खानदान ने और किसी खानदान ने तरक्की नहीं। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अगर खुदा के खादिम हैं, आपकी वजह से लोग तरक्की करें, आपकी वजह से खुदा का काम बढ़ना चाहिए। खुदा अपने कलाम के वसीले हमें ब्लेस करे, बरकत दे। मेरा ईमान है यकीनन आप सब ने इस कलाम के वसीले से बरकत पाई है। आप ज़रूर इस कलाम को बाद में भी दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तौर से हम इतवार के रोज़ शाम 7 बजे भी खुदा के कलाम को लाइव सर्विस के ज़रिए सीखेंगे। ज़रूर इस लाइव सर्विस को ज्वाइन करें और बहुत सारे लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचाने का वसीला बने। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जितने लोगों ने नहीं किया अभी तक वो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और इसी तौर से मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें। और कल शाम तकरीबन 6 बजे मियाँ वाली में हम खुदा के कलाम की खिदमत के लिए जा रहे हैं। ज़रूर इस बात को याद रखें और खुदा उनकी ज़रूरी में दुआ करें, खुदा हमें रहनुमाई दे, मदद करे ताकि हम वहाँ पर खुदा के कलाम को प्रीच कर सकें। और चूँकि मैंने वहाँ पे खुदा के कलाम की खिदमत करनी है, ज़रूर इस बात को दुआ में रखें। अभी आप अपनी दुआएं दरख्वास्तें में भेज सकते हैं ताकि मैं आप सबके लिए दुआ करूँ और आप सब ज़रूर आज के कलाम के वसीले से आपने बरकत पाई है। आप अपनी दुआएं दरख्वास्तें भेज सकते हैं, मैं अब आपके लिए दुआ करूँगा। जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, मैं अब चूँकि नाम नहीं लेता, कलेक्टिवली आप सब के लिए दुआ करूँगा। सो अपनी दुआएं दरख्वास्तें ज़रूर भिजवाएँ ताकि आपके लिए दुआ की जा सके। खुदावंद आपको ब्लेस करे। जितने लोग हमें ऑनलाइन सर्विस, लाइव सर्विस में हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे और बड़ी बरकत दे। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा ताकि खुदावंद आपके ख़ानदान में, आपकी ज़िंदगियों में बड़ी बरकत अता फरमाए और ज़्यादा खुदावंद आपको ब्लेस करे। आएँ, अपने सरों को झुकाएँ, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हुजूरी में दुआ करें। खुदावंद मेहरबान पाक बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरी हुजूरी में तेरा शुक्र करते हैं तेरे इन प्यारों के लिए जिन्होंने खुदावंद तेरे कलाम को सीखा है। और खुदावंद इन्हें तौफीक और फजल दे, इस पर अमल पैरा हों। और खुदावंद मेहरबान पाक बाप ख़ास तौर पे वो तमाम खुदाम जो खुदावंद मेहरबान पाक बाप तेरी खिदमत का काम करें, उन सब के लिए दुआ गो, उन सबको बरकत दे। खुदावंद तू खालिस नीयत से अपनी खिदमत करने का फ़ज़ल दे, तौफीक दे ताकि हम खालिस तौर पे खुदावंद तेरी खिदमत का काम करें। हमारी खिदमत के वसीले खुदावंद लोग बरकत पाएँ, रूहें निजात पाएँ और खुदावंद तेरे कलाम की रोशनी से बहुत सारी ज़िंदगियाँ मुनव्वर हो जाएँ। ए मेहरबान पाक बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में जो लोग बीमार, उन सबको तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी सेहत अता कर। एक कादिर मुतलक खुदा, इसी तौर से तेरी पाक हुज़ूरी में शुक्र करते हैं कोरोना वायरस जैसी वबा को तूने खुदावंद ख़त्म किया है। बाकी मंदा जितने असरात इसके बाकी हैं खुदावंद यीशु के नाम में दूर कर। तो इस लाइव सर्विस को और ज़्यादा खुदावंद लोगों के लिए बाबरकत बना ताकि बहुत सारे लोगों तक तेरा कलाम पहुँच सके, बहुत सारी ज़िंदगियाँ खुदावंद तेरे कलाम से बरकत पा सकें। इसी तौर से खुदावंद कल शाम जो मियाँ वाली में
خداوند عبادت ہے اور میں نے خداوند تیرے کلام کی خدمت کرنی ہے، کثرت سے وہاں استعمال کر تاکہ خداوند اس کلام کے وسیلے کثرت سے زندگیاں بدلیں، تبدیل ہوں، اور اے خداوند لوگ نجات پائیں، تیرے پاس آ جائیں۔ اے خداوند مہربان پاک باپ، اسی طور سے تیری پاک حضوری میں دعا گو ہیں اس سارے ٹیکنیکل سٹاف کے لیے جو خداوند ہمارے لیے ہیلپ فل ہیں، مددگار ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں، تو انہیں بلیس کر، برکت دے، اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر۔ جو خداوند ہمیں لائیو سروس میں جوائن کرتے ہیں اور اس لائیو سروس کو شیئر کرتے ہیں دوسروں تک، تیرے کلام کو پہنچانے کا وسیلہ ان سب کو خداوند تو بڑی برکت عطا کر۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں اپنے ملک پاکستان کے لیے تیری سلامتی اور تیری بقا کو مانگتے ہیں۔ خداوند تو اپنے آسمان کو کھول اور اس ملک کو اور زیادہ ترقی اور افزونی عطا کر، اور اے خداوند ہر طرح کے بحران کو اور ہر طرح کی خداوند مہنگائی کو تو دور کر، تاکہ ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن رہے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت بلیس کرے، بڑی برکت دے۔ اسی طور سے آپ اتوار کی شام 7 بجے لائیو سروس میں ضرور ہمیں جوائن کریں، اور میرا ایمان ہے ضرور آپ خدا کے کلام کے وسیلے برکت پائیں گے۔ ہم حزقیل نبی کے صحیفے میں سے ضرور سیکھیں گے اور جانیں گے، بہت سارے خدا کے کلام کے ان وعدوں کو، ان سچائیوں کو سیکھیں گے تاکہ برکت پائیں۔ سو خداوند آپ کو بہت بلیس کرے، برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔